السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن اللہ لطیف خبیر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ لقمان پارہ نمبر 21 آیات مقدسہ نمبر 16 تا 19 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں یہ گزارش کی گئی تھی کہ اللہ رب العزت نے حضرت لقمان کے ذریعے، جن کو اللہ نے حکمت عطا فرمائی، دو روٹ ہمیں بتا دیے۔ ایک حقوق اللہ ہے، دوسرے حقوق العباد ہیں۔ اللہ کی پہچان جس کو ہم خدا شناسی کہتے ہیں، اور حقوق العباد کا مطلب اجتماعی نظام جس کو انسانیت دوستی کہا جاتا ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ سوسائٹی میں ہم اللہ کے بھی قریب ہوں، اس کی پہچان پیدا ہو، اس کی رٹ ہم غالب کریں، اور انسانیت دوستی پر ایک بہترین عادلانہ سسٹم بنائیں، معاشرتی نظام بنائیں، تاکہ انسان آپس میں محبت و پیار کے پیکر ہوں، اخوت قائم کریں اور اعلیٰ انسانی دوستی قائم کر کے ایک دوسرے کے خیر خواہ بن جائیں، اور یہ معاشرہ جنت کا معاشرہ بن جائے۔ اس کی بنیاد توحید ہے، اس لیے توحید کو اللہ مسلسل ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ یہ مرکزی نکتہ ہے۔ جب تک فلسفہ توحید نہیں ہے اور فلسفہ توحید کا درست تصور نہیں ہے اور اس کی رٹ نہیں ہے آگے اپنے اوپر، سوسائٹی کے اوپر، اس وقت تک نتائج پیدا نہیں ہوتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اجتماعی نظام ہے جو حقوق العباد کا ہے، اور اس اجتماعی نظام کی پہلی جو بنیاد ہے، پہلی سیڑھی، وہ ماں باپ ہے، والدین ہیں، وہ فیملی کی بنیاد ہے۔ کا معنی یہ ہے بنیاد۔ تو اللہ رب العزت نے والدین کی اہمیت ارشاد فرمائی، لیکن یہاں ایک بات ہائی لائٹ فرمائی کہ ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کے کام آؤ، جو آپ ماں باپ کے لیے کر سکتے ہو کرو، لیکن ایک بات یاد رکھیے، ماں باپ کے کہنے پر اگر وہ مجبور بھی کرتے ہیں تو شرک نہیں کرنا، اللہ کی توحید کو غالب رکھنا ہے، اس کی رٹ غالب رہنی ہے۔ پیچھے بھی ہم نے یہ عرض کیا تھا، سورۃ الروم میں ایک صحابی کا بطور خاص ذکر ہوا تھا کہ والدہ جو تھی وہ مشرکہ تھی، اور اس نے بڑی کوشش کی کہ میرا جو بیٹا ہے، صحابی رسول ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں، فلسفہ توحید سے واپس آ جائیں، لیکن واپس وہ نہیں آئے، اور اللہ نے آرڈر دے دیا کہ ماں کی خدمت ضرور کرو، لیکن اس اعلیٰ مشن کو نہیں چھوڑ سکتے آپ۔
اور اگر ماں مرتی بھی ہے تو مرنے دو، اس کے اتنے خیر خواہ نہ بنو، لیکن اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم فلسفہ توحید نہیں چھوڑ سکتے۔ حضرت لقمان کی دوبارہ نصیحتیں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، یا بنیہ، وہ اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، بے شک اگر کوئی بھی چیز ہو، مثقال حبۃ من خردل، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، فتکن فی صخرۃ، وہ پتھر کے اندر کیوں نہ ہو، او فی السماوات او فی الارض، یا زمینوں میں ہو یا آسمانوں میں ہو، یأتی بہا اللہ، اللہ رب العزت اس کو حاضر کر دیں گے، لے آئیں گے۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ رب العزت خبردار ہیں، بردبار ہیں، باریک بین ہیں، اللہ سب کو پتہ ہے، اللہ رب العزت کے علم میں سب کچھ ہے۔ ہم کچھ بھی عمل کرتے ہیں، چھوٹا کریں بڑا کریں، نیکی کا کریں برائی کا کریں، کیسا بھی کریں، میرے اللہ کے علم میں ہے، وہ خبیر ہے، وہ لطیف ہے۔ وہ ہم پہاڑوں کے اندر چھپ کے کریں، آسمانوں پہ کریں، زمین پہ کریں، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ یہاں یہ بات واضح ہو گئی کہ جب ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں، اکیلے ہی کیوں نہ ہو، بعض اوقات ہمارے دل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اکیلے ہیں، کوئی بھی برا کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن میرے عزیزو اللہ تو دیکھ رہے ہیں۔ اور ویسے بھی جو گناہ کی تعریف ہے وہ یہی ہے کہ والاسم ما حاک فی نفسی کا، گناہ اصل میں وہ ہے جو آپ کے دل میں کھٹکے۔ آپ اکیلے گناہ کر رہے ہیں اور خلوت میں، تو آپ کے دل میں یہ ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے، اللہ تو دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے دل میں ایک افسردگی موجود ہے، اس کو گناہ کہتے ہیں۔ یا بنیہ، اے میرے بیٹے، اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وامر بالمعروف، نیکی کا حکم دو، وانہی عن المنکر، اور برائی سے روکو، واصبر علی ما اصابک، اور صبر کرو جو بھی تجھے کوئی تکلیف پہنچتی ہے۔ ان ذلک من عزم الامور، بے شک یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے، بڑا اونچے درجے کا کام ہے۔ اللہ نے اقام الصلاۃ پر حکم فرمایا، اپنے بیٹے کے ذریعے حضرت لقمان بات سمجھا رہے ہیں، اور اقام الصلاۃ پر رکوع کے شروع میں سورہ مقدسہ کا جو پہلا رکوع ہے اس کے شروع میں اقام الصلاۃ پر ہم نے عرض کیا تھا کہ اس کا مفہوم کیا ہے اور اس کے اجتماعی تقاضے کیا ہیں۔ اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ ضروری ہے۔ آپ جب امر بالمعروف یعنی اچھے کاموں کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے تو یقیناً ہم پہلے خود رکیں گے تو پھر ہی برائی سے روکیں گے۔ اس لیے برائی کی سمجھ، برائی کا احساس، برائی کا ادراک ہونا یہ ضروری ہے۔ اور تیسری بات، کوئی بھی مشکلات آتی ہیں تو صبر کرو۔ کیوں؟ اللہ نے صبر کرنے والے کو اونچا اعلیٰ انسان قرار دیا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تصعر خدک للناس، اور اپنے گال مت پھیلاؤ لوگوں کی طرف، یعنی اپنے گال مت پھیلاؤ لوگوں کے سامنے، تکبر نہ کرو، غرور نہ کرو، فخر نہ کرو، ایسی باتیں مت کرو اور منہ سے مت باتیں نکالو جس میں لفاظی ہو، باتونی مت بنو۔ اس لیے سورہ مقدسہ کے آغاز میں اللہ نے فرما دیا کہ لہو الحدیث، ایسی گفتگو سے بچو، دور رہو جو لہو الحدیث ہے، یعنی محض گفتگو ہے، بس پراپوگنڈا ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا،
اور زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ ان اللہ، بے شک اللہ رب العزت، لا یحب، پسند نہیں فرماتے، کل مختال فخور، جو بڑی بڑی اپنی بڑائیاں کرتا ہے، ڈینگے مارتا ہے، شیخیاں کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اللہ اس کو پسند نہیں فرماتے۔ کتنے بڑے اعلیٰ حقوق العباد ہیں، انسانیت پر جو معاشرہ تشکیل ہوگا، جس کی بنیاد انسانیت ہوگی، میرے عزیزو اصل میں یہ بنیادیں ہیں۔ کسی قسم کا تکبر، وہ لفظوں میں ہو، عمل میں ہو، کسی اعتبار سے ہو، گفتار میں ہو یا کردار میں ہو، اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے۔ اس لیے ارشاد فرما دیا کہ لا یحب، اللہ اس کو پسند نہیں کرتے۔ ہاں، اب کرنا کیا چاہیے؟ اللہ نے وہ راستہ بھی بتا دیا۔ سبحان اللہ، اللہ ہر رہنمائی ارشاد فرماتے ہیں، وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، کتنی بڑی بات، توجہ رکھیے۔ اور جب آپ چلو تو آپ درمیانی چال چلو، یعنی درمیانہ راستہ اختیار کرو۔ اپنی چال بھی چلو تو درمیانی چلو۔ ہم معاشرے میں چلتے پھرتے ہیں تو دیکھنے والا یہ محسوس کرے اس میں عاجزی ہے، اس میں انکساری ہے، اس میں محبت ہے، دوسروں کا احساس ہے، اور اس کو آپ جتنا مرضی پھیلا سکتے ہیں۔ آپ پیدل چل رہے ہیں، گاڑی پہ سفر کر رہے ہیں تو دوسروں کا احساس، آپ کس طرح چل رہے ہیں معاشرے کے اندر، ہر ایک کا احساس پیدا کرنا، ہر ایک کی خیر خواہی پیدا کرنا، اپنے دل میں درد رکھ کے چلنا، دوسروں کو موقع دینا، چلتے ہوئے یا سوسائٹی میں ترقی کرتے ہوئے دوسروں کو موقع دینا، دوسروں کو ساتھ لے کے چلنا۔ جب ہم کوئی بھی معاملہ کرتے ہیں تو اپنے دوستوں کو، بھائیوں اور عزیزوں کو ساتھ لے کے چلنا، یہ ہے وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ۔ پھر اگلی بات، وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور یاد رکھو، بڑی بات ہے میرے عزیزوں، اس پہ تو آج بڑی ضرورت ہے تربیت کی، اور نیچے رکھو من صوتک، اپنی آواز، اپنی آواز کو نیچے رکھو، یعنی بڑا اونچی آواز سے مت بولو اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ۔ اور میرے عزیزوں، اس کا آغاز گھر سے ہوتا ہے۔ ہم اپنے گھر میں کتنی اونچی آواز سے بول رہے ہیں، بولنے کا ہمارا سٹائل کیا ہے، اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں ان انکر الاصوات، بے شک سب سے جو بری آواز ہے، انکر اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی سب سے بری، الاصوات آوازوں میں سے، صوت کی جمع ہے، لصوت الحمیر، وہ گدھے کی آواز ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے ہمیں بولنے کا بھی طریقہ بتا دیا کہ اونچی اونچی آواز سے مت بولو، اونچی آواز سے تو گدھا بولتا ہے، اور وہ طریقہ کار مت رکھو جس مجلس کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس مجلس کے کچھ آداب ہیں، کچھ تقاضے ہیں، لہذا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بے ضرورت مت بولو، ضرورت کے لیے بولو۔ کوئی مشورہ دیتا ہے تو مشورہ آپ سے طلب کرتا ہے، مشورہ دو، بلا وجہ مشورے نہ دیتے پھرو۔ جیسے ہم مجلس میں بیٹھ کے مشورے دیں گے، اونچی اونچی آواز سے باتیں کریں گے، پھر بحث و مباحثہ میں ہم اونچی آواز سے بولتے ہیں۔ میرے عزیزو، بڑے پہلو اللہ نے یہاں نمٹا دیے ہیں، بڑی تربیت فرما دی ہے۔ اس لیے اپنی آواز میں متانت پیدا کرو، سنجیدگی پیدا کرو، ہلکی آواز رکھو، ضرورت کے تحت بولیے، اور آداب مجلس کا خیال رکھیے۔ اللہ ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو تربیت ہے اللہ تعالی ہمیں حاصل کرنے کی صلاحیت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔
اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔